بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. ہمارے ساتھ اس پاکستان کے مشہور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نیو یارک میں جو مقیم ہے وقاص احمد اس وقت موجود ہے. وقاص، ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم عادل بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. وقاص، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیر و عافیت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ عزیزان من، آپ کو پتہ ہے وقاص نے بڑی زبردست سٹوری بریک کی تھی. جو پہلا وقاص تو کام بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری آپ کے سامنے تب آئے تھے جب انہوں نے باجوہ حقانی فائلز کی ایک بڑی زبردست قسم کی سٹوری بریک کی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ ایک لابنگ کی گئی عمران خان کے خلاف، عمران خان کی اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے انہی کی حکومت کے خرچے کے اوپر. اس کے بعد متعدد سٹوریز جو ہیں وہ وقاص احمد کر چکے ہیں. اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بھی انہوں نے سٹوریز کی ہیں. لیکن ہمارا آج کا ٹاپک جو انٹرسپٹ کی لیٹسٹ سٹوری ہے، ویسے تو میں نے آپ کو اپریل میں اور مئی میں اس بات کا سے آگاہ کر دیا تھا کہ یوکرین سے جو ہے وہ اسلحہ یہ بھیج رہے ہیں پاکستان والے، اور لوگوں نے مانا بھی نہیں تھا، اس وقت انکار بھی کیا تھا. وائٹ ہاؤس میں بھی یہ سوال پوچھے گئے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی پوچھا گیا، امریکن حکومت نے بھی اس نے انکار کیا. لیکن اب انٹرسپٹ نے ایک میجر سٹوری دوبارہ کر دی ہے، اور اس سٹوری میں جس طرح لاسٹ ان کی جو سٹوری تھی وہ سائفر کے اوپر تھی، اور ٹھیک ٹھاک قسم کا طوفان جو ہے اس کے اوپر آیا سائفر سٹوری کے اوپر. اب انہوں نے سٹوری جو کی ہے وہ جس طرح یوکرین میں اسلحہ بیچا جا رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے سٹوری کی ہے، اور اس اسلحہ بیچنے کی وجہ سے $900 ملین کا اسلحہ بیچنے کی وجہ سے آئی ایم ایف کا لون دلانے میں بھی انہوں نے مدد دی کی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان کو قید میں بھی رکھا گیا ہے اور الیکشنز بھی نہیں پاکستان میں کروائے جا رہے. اس کی تمام تر تفصیلات کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے وقاص احمد کو، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی انوالو ہے سٹوری کے اندر. وقاص ہمیں بتائیے گا، پاکستانیوں کو بھی سمجھائیے گا کہ یہ سٹوری ہے کیا جو انٹرسپٹ نے بھی لیٹسٹ جو کی ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ سائفر سے بھی بہت سے طریقوں سے بڑی سٹوری ہے یہ، تو what the story جی is all about؟ سر، یہ انٹرسیپٹ ایک بہت اچھا معروف ادارہ ہے، اور انہوں نے پہلے بھی یہ جو ہے لیکس اور اس ٹائپ کی جو سٹوریز ہیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی انویسٹیگیشن ہے. میں تو یہ سٹوری اس طرح سے یعنی اس کے آئی وینٹ تھرو اٹ، تو مجھے احساس ہوا کہ اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ تو بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ آؤٹ ان دا اوپن تھا یہ ڈیٹا. جس طرح میں آپ کو ایک ڈیٹا پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ڈیٹا ہے، جو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں پاکستان کی، اور وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ ایچ ایس ٹی کوڈز کے حساب سے دیا ہوتا ہے. ایچ ایس ٹی کوڈ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہم نے ایکسپورٹ کی ہے جس کی مد میں پیسے پاکستان ڈالر پاکستان آئے ہیں. تو اس میں دو کوڈز ہیں، ایچ ایس ٹی 9302 اور 9306. یہ دونوں ویپنز اور ایمونیشن سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں ہماری پچھلے سال کے اندر اگست سے لے کے ابھی تک تقریباً 300-400 ملین کی سیلز امریکہ کو ہیں، جو کہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا. تو یعنی آپ سوچیں کہ پاکستان امریکہ کو کیسا ایمونیشن بیچ رہا ہے جو پاکستان نے آج تک بیچا بھی نہیں. اور اگست سے ایسا کیا ہوا کہ امریکہ کو $300-400 ملین کے اسلحے کی ضرورت پڑ گئی. تو یہ وہ سارا اسلحہ ہے جو یوکرین میں جا رہا ہے. تو انٹرسیپٹ کی سٹوری بھی یہی کہتی ہے. انٹرسیپٹ کے پاس تو شاید مزید بھی اور ڈاکیومنٹ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ پاکستان سے بھی ڈاکیومنٹس ہیں، امریکہ سے بھی ہیں. دو لوگوں نے کنفرم بھی کیے ہیں وہ یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو. اور ان کی انویسٹیگیشن تو اتنی زبردست ہے کہ اسٹوری کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ وہ جو امریکن بندہ ہے جس نے سائن کیے ہوئے ہیں ویپنز کانٹریکٹس پہ، جو پاکستان کے ساتھ ان کے کانٹریکٹس ہیں اس پہ جو اس نے سائن کیے ہوئے ہیں، وہ سائن اور پھر انہوں نے میچ کیے ہیں وہ سائن جو اس کے مارٹگیج کا جو پبلکلی اویلیبل ڈیٹا ہوتا ہے نا، اس پہ جو اس نے سائن کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے وہ مارٹگیج اس کا ڈھونڈ کے نکالا، اس پہ سگنیچر دیکھے، پھر اس پہ سگنیچر دیکھے، اور پھر میچ کیا کہ واقعی میں ڈاکیومنٹس جو ہیں ویریفائڈ ہیں کہ نہیں. تو یہ تو پکے ڈاکیومنٹس ہیں، اور یہ ڈاکیومنٹس کے ساتھ انہوں نے سٹوری کی ہے، اور انہوں نے کلیئرلی اب بتا دیا. دیکھیں اس سٹوری کے بعد اس سے پہلے سائفر والی آئی، اور اس سٹوری کے بعد اب ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے. جو چیز ہم یعنی اس رجیم چینج کے جو اپریل سے لے کے ابھی تک ہوا ہے اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہمارے پاس نہیں تھی اب وہ آ چکی ہے. یعنی ایک جج بھی عدالت ہی بیٹھتا ہے تو وہ یعنی کوئی جرم ہوتا ہے تو وہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے نا، گواہ ہیں، گواہ بھی ہیں، اس کے موٹیو کیا تھا موٹیو بھی ہمیں مل گیا ہے، جو آلہ واردات ہے وہ بھی ہمیں مل گیا، ہمیں ساری چیزیں مل چکی ہیں اس کیس کی. تو موٹیو یہ تھا کہ یہ یوکرین وار چل پڑی تھی، ان کو لگا، اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ ابھی ہم طاقت لے سکتے ہیں، ابھی سویلینز ویک ہیں، ہم امریکنز کے ساتھ اپنی ڈائریکٹ کر لیتے ہیں بات چیت.
تو امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو کے ان کو انہوں نے لابنگ کی حقانی اور ان لوگوں کے تھرو لابنگ کی کہ یہ تو عمران خان تو پرو رشین ہے، یہ دیکھو رشیا گیا ہوا ہے، ہمارے کہے بغیر گیا ہے رشیا اور خود سے اٹھ کے منہ اٹھا کے چلا گیا ہے، تو اس کو نکالو، ہم آئیں گے، ہم آپ کو دیں گے، اسلحہ بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ پھر وہ آئے، پھر انہوں نے اسلحہ دینا شروع کیا، اب یہ ہمارے پیچھے پیچھے یہ سب کچھ ہوئے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آپ کو دیکھیں جون، اس سال کے جون کے اندر جب پاکستان کے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہونا تھا آئی ایم ایف کا، اس ٹائم پہ جو پاکستان کے جو بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو دیکھتے ہیں پاکستان کی چیزوں کو، ان کو پتہ ہی نہیں، یعنی سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایسی پاکستان نے کیا بات بولی کہ یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہم کو مل گیا ایک دم سے۔ ہمارا تو فائنینسنگ گیپ تھا، ہماری اکانومی تو نیچے جا رہی تھی، ہمیں تو ابھی اور بھی فیول مہنگا پڑ رہا ہے، ہم اس پہ پیسے لوز کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ایسی کیا ڈیل ہوئی کہ وہ ہو گیا سب کچھ؟ تو آئی ایم ایف کی یہ سوری یوکرین ویپنز کی ڈیل سے دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو فائنینشلی تھوڑا سا گیپ فل ہوا، اس سے زیادہ بھی پولیٹیکلی کہ امریکہ کو ہم نے یقین دلایا کہ ہم ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے دوست ہیں، تو ہم آپ کو جو اسلحہ دیں گے، یہ دیکھو جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا مطلب درمیان پاکستانی سے۔ اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری جنتا، ملٹری ہنتا نے، جرنیلوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ ہی کے وفادار ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس سٹوری کے اندر جو ہے عمران خان کی گرفتاری سے بھی، میں نے کہا جی عمران خان کو گرفتار کرنے میں بھی اسی وجہ سے جو ہے مدد ملی، اور الیکشن ڈیلے کے بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہے۔ وہ لنک کس طرح ہاں اسٹیبلش کیا انہوں نے؟ وہ دیکھیں نا، آپ امیجن کریں، ابھی ہم جون کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے کوئی اتنی دور کی بھی بات نہیں، 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ہم اس ٹائم پہ اگر نہیں ملتا ہمیں آئی ایم ایف کا لون، اور آئی ایم ایف کا جو یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، یہ بیسکلی شارٹ ٹرم ایگریمنٹ ہے، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، یہ جو ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا تھا وہ لانگ ٹرم ہونا تھا ایگریمنٹ۔ اگر وہ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ، تو اس اگر وہ ہم اسٹاف لیول ایگریمنٹ میں نہیں ریچ کر دیتے تو آئی ایم ایف نے ہمیں بولنا تھا کہ الیکٹڈ گورنمنٹ لے کے آؤ جو کہ ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ میں انٹر ہو سکے، تاکہ پھر ہم آگے بات کریں، اور وہ ہماری اکانومی کولیپس ہو جانی تھی۔ اب آپ امیجن کریں جولائی کے اندر، جون کے اندر اکانومی ہماری کمپلیٹلی کولیپس کر رہی ہے، آئی ایم ایف کا پیسہ بھی نہیں آ رہا، سعودی 2 بلین جو ہے یہ بھی نہیں آ رہا، کوئی پیسہ بھی نہیں آ رہا، تو اور کیا چارہ بچتا ہے اس ٹائم پہ الیکشنز کے سوا؟ اور اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے اور بھی ایکسپرٹس کو سائٹ کیا ہوا ہے، عزیر یونس کو بھی انہوں نے سائٹ کیا ہوا ہے کہ اس ٹائم پہ اگر پیسے نہیں آتے تو الیکشنز ہونے ہی ہونے تھے، اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس ٹائم پہ بچنے کا۔ تو وہ جو پیسے آئے ہیں اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا بریدنگ روم ملا ہے، اور وہ بھی بریدنگ روم بہت زیادہ نہیں ملا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کنڈیشنز کیا کنڈیشنز ہیں، لوگ دوبارہ سے غصہ ہونا شروع ہو گئے، ٹیمپریچر دوبارہ سے بڑھنے لگے جیسے جیسے لوگوں کو بلز مل رہے ہیں۔ بڑا زبردست سٹرکچر ہے سٹوری کا، سائفر بھی جو ہے اس کو لے کے، اس سٹوری کو لے کے اس وقت طوفان جو آپ کو نظر آتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جلیل افریدی نے ان سے بہت سے سوالات مسلسل پوچھ رہے ہیں، اسٹیٹ آفس میں پوچھ رہے ہیں، وہ تنگ آئے میں، لیکن بہرحال ان سے پوچھتے چلے جا رہے ہیں یہاں پہ۔ لیکن اس کا امپیکٹ آپ کو امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کی سائفر سٹوری کے بعد اس سٹوری کے آنے کا امپیکٹ جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر؟ تو آپ کو پتا ہے آج 18 کل 17 کو جو ہے وہ واشنگٹن میں بڑا جلسہ ہوا ہے، اور اس میں جو سیریس لوگ تھے، باقی کوئی شعبدہ بازیوں کو چھوڑ کے اور ڈرامے بازیوں کو چھوڑ کے جو سیریس گفتگو ہوئی، وہ سیریس گفتگو جو ہے وہ فزیشنز نے، جو پاکستانی فزیشنز ہیں یو ایس کے، انہوں نے آگے کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ میریلینڈ میں بھی خاص طور کے اوپر جو سوئنگ سٹیٹس ہیں اس میں ہم ڈیموکریٹس کو نہیں جیتنے دیں گے اب کی بار، اور اگر وہ جیتتے ہیں تو وہ ہماری فنڈنگ اور ہماری سپورٹ کی وجہ سے جیتتے ہیں، اور ہم وہ کریٹیکل ووٹ اب کی بار ان کو نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا ہے جو کہ اب ثابت ہو چکا ہے، سائفر ثابت ہو چکا ہے، اور اب تو خیر پاور کوریڈورز کے اندر واشنگٹن میں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب سبسیکوئنٹلی یہ جو سٹوری آئی ہے یا آگے جو سٹوریز آئیں گی، ان کا آپ کو کیا امپیکٹ ہوتا نظر آتا ہے امریکہ کی سیاست کے اندر، امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں؟ کیا پہلی چیز نظر آتی ہے آپ کو؟ ڈومیسٹک پہلے بتائیے، اس کے بعد اس ڈومیسٹک پالیسی میں جو مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ، پاکستان کے لیول پہ کیا آئے گا آپ کے خیال میں، یا کیا آپ کو نظر آ رہا سر ہے؟ سر دیکھیں، ان کے اگلے سال ہیں ان کے الیکشنز، تو الیکشنز کے جو ایئر ہے وہ بہت ٹرکی ہوتا ہے، اس میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز سٹک کر جائے، تو کیا پتہ یہ اس سال کے آخر میں یا کسی ٹائم پہ کوئی ہیئرنگز ہوں، ریپبلکنز کے ہاتھ لگ جائے یہ خبر، اور یہ اس کے ساتھ ڈیموکریٹس کو پکڑنے کی کوشش کریں یا ان کے اگینسٹ بات کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تب واقعی میں اس کو تھوڑی سی وہ مل جاتی ہے، ویٹیج مل جاتی ہے اس بات کو، ان کی ڈومیسٹک جو نیریٹو چل رہا ہے اس کے اندر، تو کیا پتہ یہ امپیکٹفل ہو۔ اس کے علاوہ یہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، جو امریکن پاکستانی ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ بڑے ڈونرز ہیں،
اور وہ اپنے اپنے کانگریس مین سینیٹرز کو اچھی خاصی ڈونیشن دیتے ہیں جب بھی الیکشن ایئر آتا ہے، تو وہ اپنی ڈونیشن ڈاکٹر چینج. خاص طور کے اوپر، ڈاکٹرز خاص بالکل طور پہ. بالکل بالکل ڈاکٹرز خاص طور پہ. تو یہ بڑے بڑے ڈونرز ہیں اور یہ اچھے لوگ ہیں اپنی کمیونٹیز کے اندر کہ اور چیزوں کے اندر بھی ڈونیشن کرتے ہیں. ان کا یعنی سے ہے اور یہ لوگوں کو جانتے ہیں، ان کا نیٹ ورک ہے. تو یہ اگر اس چیز کو یوز کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن آج سے پہلے پاکستانی کمیونٹی کو اتنا پولیٹیسائزڈ اور پولیٹیکلی ایکٹیو دیکھا نہیں گیا امریکہ کے اندر. تو اب یہ ہو رہی ہے چیز پہلی بار، تو اس کا امپیکٹ ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا اس سال. تو اگر واقعی میں ڈیموکریٹس ہلکا لے رہے ہیں تو وہ ان کی غلطی ہے، تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. اگر ان کی اسیسمنٹ فیئر ہے تو بھی پتہ چل جائے گا اگلے سال کے آخر میں. مطلب اٹ از یٹ ٹو بی سین، جو ہوگا معاملہ وہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آگے آ کے پتہ چلے گا، الیکشنز کے اندر پتہ ہاں چلے گا اور فنڈنگ کے معاملے میں پتہ چلے گا. لیکن ایک بالکل، بات طے لیکن ہے کہ یہ تو کلیئر ہے، انٹینٹ تو ہے، یہ انٹینٹ تو ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ یہ فنڈنگ روکیں گے. نہ صرف یہ، اور بلکہ یہ پولیٹیکلی موبلائز بھی ہوئے ہیں. یہ جو ساری ایکٹیویٹیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانیوں کی امریکہ کے اندر پولیٹیکل موبلائزیشن ہے. اور یہ اپنا پیسہ بھی یوز کریں گے. یہ جب سب کچھ یوز کریں گے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن یہ انٹینٹ اور موٹیویشن یہ آلریڈی مجھے نظر آ رہی ہے. اور اگر یہ سکسیسفل ہوتی ہے تو امریکہ کی جو فارن پالیسی، یعنی امریکن سٹیزنز یہی ہیں اور یہ امریکہ کی فارن پالیسی کو امپیکٹ کرنا ان کا حق بنتا ہے. تو یہ کریں گے، اگر کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. بکاس تھوڑا سا اس سے ہٹ کے، جو اس وقت پاکستان میں جس طرح آج آباد میاں آباد کے، جو میاں آباد فاروق کے بیٹے عمار کی جس طرح کی وفات ہوئی ہے، اور جو انٹرنیشنل ریئیکشن اس کے اوپر تو ہمیں کوئی اتنا خاص دیکھنے کو ابھی تک نہیں ملا ہے، لیکن ایک شروع ہو گیا ہے، ایک ویو شروع ہو گئی ہے ان کو الٹا نظر آنے کی. جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں، وہ ابھر کے سامنے آنا بھی شروع ہوئی ہوئی ہیں. آپ کو ان کی وجہ سے کوئی مسئلہ وہاں پہ امریکہ میں نظر آتا ہے؟ آپ کی نظر میں لانگ ٹرم آپ کو نظر آ رہا ہے، یا شارٹ ٹرم اس کی وجہ سے کوئی فرق پڑے گا امریکہ کے اندر، امریکہ کی پالیٹکس میں، یا پاکستان کی طرف پالیسی میں کوئی فرق پڑتا نظر آتا ہے آپ کو؟ پاکستان ملٹری کی طرف، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف، یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو پالیسی ہے اس میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے کیا؟ سر یہ ڈبل ایج سورڈ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے. ابھی دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو آج لگ رہا ہے کہ وہ یوکرین میں اسلحہ دیے جا رہے ہیں تو اپنے عوام کو جتنا بھی مارتے پیٹتے جاؤ، وہ تو کرتے جائیں گے. جس دن اب یہ لیکن بیسیکلی قید ہو گئے ہیں یہ اپنے ہی ہاتھوں. اب یہ جو اپنی سازش ہے اس کے اندر قید اس طرح سے ہوئے ہوئے ہیں کہ جس دن اسلحہ ان کا رک جائے گا یوکرین کو، یوکرین اور رشیا کا ایونچولی کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ تو ہونی ہے. ان کا تو اسلحہ رک جائے گا، ان کی اسلحے کی ریکوائرمنٹ ختم ہو جائے گی، یا پھر مر جائیں گے آپس میں، یا کبھی نہ کبھی ایونچوئل سیٹلمنٹ کریں گے. جنگ کا اور کیا آؤٹ کم ہوتا ہے؟ یعنی کوئی جیتے یا ہارے تب بھی ایونچولی کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے جنگ. ہمیشہ نہیں چلے گی. جب ہمیشہ نہیں چلے گی تو ان کا اسلحہ بھی رک جائے گا. جب ان کا اسلحہ رک جائے گا تو پاکستان یہ ظلم تو تب بھی کر رہے ہوں گے اپنے عوام کے اوپر، انہوں نے اتنے سارے ظلم کر لیے ہوں گے. تب انہی مظالم کو لے کے جب امریکہ بولے گا کہ اب تمہارے پر سینکشنز ہم لگا رہے ہیں، ہم نے اب تم سے کوئی اور کام کرانا ہے، ایک اور گندا کام ہم تم سے کرانا چاہتے ہیں، اب تم ہمیں اپنا سمجھو ایٹمی اثاثے دو، اپنے ہمیں میزائل پروگرام کے بارے میں بتاؤ، ان کی رینج کم کرو، یا کوئی اور اسپیسیفک بات جو ہم سے منوانا چاہتے ہیں وہ ہم سے منوا لیں گے. وہ نہیں منوائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو تم لوگوں نے تو ہیومن رائٹس وائلیشن کی بھی ہیں، تم پہ تو یہ ایمرجنسی سینکشن لگتی ہے، یہ تم نے تو ارشد شریف کو قتل کیا ہوا ہے، تم نے تو جرنلسٹ کو غائب کیا ہوا ہے اتنے عرصے سے، تم نے تو یہاں پہ بچے مارے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر یعنی جرنلس کے اوپر سینکشن لگتی ہیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایونچولی یعنی ان کو ایک اور اسٹیپ پیچھے لینا پڑے گا. یعنی آپ بلیک میلنگ تو پھر کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتی نا. تو یہ تو ان کو ابھی سوچ لینا چاہیے کہ یہ کس راستے پہ چل رہے ہیں. اس میں اس ساری وجہ سے فائنل کوسچن کہ رشیا لانگ ٹرم آپ کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرے گا، اور چائنا آپ کے ساتھ کس طرح برتاؤ آپ کو کرتا ہوا نظر آئے گا پاکستان کے ساتھ، خاص طور کے اوپر آفٹر یو کلیئرلی ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ؟ رشیا کا تو ویسے برتاؤ کے بارے میں سوچنے سے پہلے سوچنا چاہیے ہماری ان کے ساتھ ہسٹری ہے. ہمارے خلاف کبھی بھی سازش ہوئی ہے انہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے. تو جب وہ افغان وار تھی وہ بھی ہمارے خلاف تھے، وہ ہماری سائڈ پہ نہیں تھے. وہ جب 71 کی وار تھی تب بھی اس سازش میں وہ انڈیا کی سائڈ پہ تھے، ہماری سائڈ پہ نہیں تھے. تو اگر ہم کبھی کبھی ان سے بدلہ لیتے ہیں، ہم نے بھی افغان وار میں ان سے بدلہ لینے کی کوشش کی، ابھی بھی تو ہماری مجبوری ہے. رشیا کو سمجھنا چاہیے، تو ان کو بہت ناراض نہیں ہونا چاہیے.
دوسری سائڈ پہ آپ نے کیا بولا تھا چائنا کے بارے میں. اب چائنا اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے نہیں تو چائنا اس کو ٹالریٹ کر لے گا, لیکن چائنا کو یہ تشویش ہوگی کہ یہ ہم کس راہ پہ نکل پڑے ہیں, کن لوگوں سے ہم نے دوبارہ سے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا, کن لوگوں سے دوستیاں ہم نے لگا لی ہیں. تو وہ چائنا اس بارے میں ہم سے محتاط ہو جائے گا ضرور کہ دیکھو ہم نے تم کو بتایا تھا کہ یہ پڑھائی لکھائی کرو, یہ سی پیک بن رہا ہے, اس پہ توجہ دو, ہم دونوں مل کے جو ہمسائے ہیں یہ سارے ہم ایک بلاک بنا لیں, ہم مل کے ترقی کریں گے. اور یہ جو یہ محلے کے اوباش لڑکے ہیں انہوں نے 4 کا گروہ بنایا ہوا ہے کوارڈ نامی, ان سے بچ کے رہنا, دور رہنا. یہ چائنا کی ہم کو تلقین ہے بیسیکلی. تو اگر ہم اس سے نکلیں گے تو چائنا سوچے گا کہ یار یہ کیا ڈپینڈیبل ہے ہمارا پارٹنر, کیا ہم کو بہت زیادہ پیسہ اور ادھر خرچ کرنا چاہیے, کیا پتا ہم نے 1 بلین اور یا 10 بلین اور لگایا اور کل کو یہ اٹھ کے اس کا کوئی جنرل اٹھ کے اس کا دماغ پھر جاتا ہے, وہ بولتا ہے کہ آج ہم امریکہ کے کیمپ میں ہیں اور اب ہم کو کوارڈ کا حصہ بننا ہے اور اس کو ہم کوارڈ کی جگہ ہم کچھ اور بناتے ہیں, تو پینٹاگرام بناتے ہیں, تو وہ چائنا تو سوچے گا نا. وہ تو آلریڈی ہو رہا ہے. آپ دیکھو کہ گوادر کے اندر جو ہے جس طرح آپ نے ساری انویسٹمنٹ چائنا سے کرا کے ابھی آپ امریکن امبیسڈر کو وہاں پہ لے جا کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں پارٹنرشپ کے اندر, جس طرح بھی آ جائیں. جی بھی آپ نے جو ہے وہ کس طرح کنٹروورشل کر دیا ہے, آپ بالکل جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کر دیا آپ نے. سی پیک آلموسٹ آلریڈی بلاک ہو چکا ہے. اگر سی پیک کو دیکھا جائے تو کے ایچ کو دیکھا جائے تو کافی عرصے سے بند درمیان میں رہی ہے. اس ساری سچویشن کے اندر اوقات جو سچویشن بن رہی ہے وہ تو سامنے ہی ہے. پاکستان کا غم کسی کو نہیں ہے, آخر میں ڈالروں کی گیم ہے ساری. لیکن آپ نے پہلے بھی حسین حقانی صاحب کو جو ہے وہ ان اے وے ایکسپوز ہی کیا ہے جو باجوہ حقانی فائلز کے اندر, اور وہ جو مرضی کہتے رہے لیکن انہوں نے حسین حقانی کے صاحب کے بارے میں دیکھیں, ایک آپ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے بھول جائے گا یہ پوائنٹ. حسین حقانی صاحب کو ملے $30,000 اور ہمارے جرنیلوں کو ملے $900 ملین. تو لیکن آپ دیکھو یہ اسکور چل رہا ہے. آپ نے پہلے بھی باتیں بہت زیادہ جو بھی کی, لیکن ظاہری بات ہے آپ کی بات میں وزن ہے, اسی وجہ سے وہ وہاں پہ یو ایس میں موجود ہیں, آپ بھی موجود ہیں, اپنی باتوں سے آگے بڑھے نہیں. حسین حقانی صاحب دوبارہ جاتے ہیں اور جا کے میں اصل میں آپ سے فائنل سوال بار بار فائنل کہہ کے دوبارہ اس کو شروع کر دیتا ہوں, بیکاز آئی سو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اٹ ود دی آڈینس, ساری دنیا تاکہ اس کو دیکھے. آپ نے حسین حقانی صاحب نے ٹویٹ کی جناب جولائی 28 کی, ان کی جو ہے وہ ٹویٹ ہے, after a decade of anti-American rhetoric, including condemnation of US expressions of concerns over human rights violations in Pakistan, they do not realize that US congressmen cannot and do not interfere with IMF discussions, just trying to impress their boss in Zaman Park. یہ انہوں نے فرمایا تھا جولائی 28 کو, اور یہ ہما سیف کو جو ہے بیسیکلی یہ جواب دے رہے تھے ڈاکٹر ہما سیف کو, جو کہہ رہی تھی کہ جی پور انصافیانس ٹرائنگ ہارڈ ٹو پش پاکستان ٹو ڈیفالٹ بلا بلا بلا. وہی بات, یہ کہانیاں جو مرضی کر لیں, اصل میں تو دراصل جو ہے یہ اندر کھاتے ان کی آپس میں جو ڈسکشن چل رہی تھی اور انہوں نے جو ویپن یوکرین کو بیچا ہے اس کی وجہ سے یہ بچے ہیں. ابھی آپ ریفرنس انٹرسیپٹ سٹوری کر کے کوٹ آپ نے حسین حقانی صاحب کو کیا 16 گھنٹے پہلے, آپ نے کہا جی ان ان انٹرویو ود انٹرسیپٹ ان کیپٹل ہل, آپ نے کہا کہ سینیٹر یو ایس سینیٹر وان ہولن said that the knowledge of the US role in facilitating the IMF loan came directly from the Biden administration. My understanding based on conversations with folks in the administration has been that we supported the IMF loan package given desperate economic situation in Pakistan. وقاص یہ آپ کو کیا بتاتا ہے, 2 نمبر ہی بتاتا ہے امریکیوں کی, کہ ان سے پوچھا گیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ہمارا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے سرے سے, ٹھیک ہے, اور اسی پوائنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جناب حسین حقانی صاحب بھی آ کے. اب بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ ہمیشہ سے ڈیفینیٹلی ان کا واسطہ تھا, اور انہوں نے سیکرٹ آئی ایم ایف کے ذریعے جو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, وہ ظاہری بات ہے یہ انہوں نے ویپن بیچا ہے, اسلحہ جو بیچا ہے, ایمنیشن جو بیچا ہے, اسمال آرمز کا جو ایمنیشن بیچا ہے یا ہیوی ایمنیشن بھی جو بیچا ہے اور پاکستان آرڈننس فیکٹری نے, اس کے ریٹرن میں یہ آئی ایم ایف کا پیکج ملا ہے. تو یہ what does that tell you, یہ جو hypocritical attitude ہے, یا بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, حسین حقانی صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر کھاتے کیا چل رہا ہے, وہی والی بات کہ ان کو نہیں دیکھیں یہ نہیں ان کو کچھ کیسے نہیں پتا تھا. دیکھیں یہ ہمیں سمجھتے ہیں بیوقوف, انہوں نے عوام کو سمجھا ہوا کہ یہ تو ہیں بیوقوف, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں, تو ہم کچھ بھی بول دیں گے.
بہت عرصے تک یہ ان کے منجن اس طرح سے بک جاتے تھے. اب یہ حسین حقانی صاحب بول رہے ہیں بیسکلی کہ آئی ایم ایف کا کوئی پاگلوں پاکستانیوں آئی ایم ایف کا امریکی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتی. امریکی حکومت نہیں بول سکتی آئی ایم ایف کو تم لوگ تو بے وقوف ہو, تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, آئی ایم ایف خود ہی ریزائڈ کری ہوتی ہے. امریکن سینیٹر بول رہا ہے, جو آپ نے میری ٹویٹ کوٹ کی ہے نا, امریکن سینیٹر وین ہولن بول رہے ہیں کہ مجھے میری گورنمنٹ نے بتایا کہ ہم نے مدد کی ہے آئی ایم ایف کا قرضہ دینے کے لیے. اب یہ ایسے شانے بن رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم مجھے پتہ ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. حسین حقانی کیا ہے, پاکستانی ایمبیسڈر تھا, وہ سینیٹر ہے امریکہ کا, وہ ان کے سسٹم کے اندر ہے. تمہاری کیا اوقات ہے, تم ایک ملک کے غدار ہو جس کو فیض عیسیٰ بول چکا ہے کہ یہ بندہ غدار ہے. تو اب اس بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے, یعنی یہ لیکن جھوٹ جتنا بھی بول لیں ایونچولی پکڑا جاتا ہے. یہ آ گیا سامنے, سینیٹر نے بول دیا ہے, آپ لے جاؤ اس کو عدالت میں, کورٹ میں لے جاؤ. مطلب دھندا ہے پر گندا ہے, اور یہ پھر بھی باز نہیں آنے والے جھوٹ اور فراڈ سے. لیکن سامنے کھل کے ہر چیز سامنے آ رہی ہے. I really can't help but thinking a lot of people say کہ انٹرسیپٹ کو یو ایس اسٹیبلشمنٹ خود سپورٹ کری ہے, وہ فیکشن جو بائیڈن کے خلاف ہے وہ ان کو فیڈ بھی کر رہا ہے, ان کو سپورٹ بھی کر نہیں رہا ہے. نہیں, یہ پروفیشنل لوگ ہیں, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ اس طرح ہو رہا ہوتا تو امریکن جو بائیڈن کی گورنمنٹ ہے ان کے پاس ساری, یعنی ان کا پاکستان فوج تو شاید نہ کر سکے, لیکن امریکن فوج کے پاس تو پورا وہ ہے نا انفراسٹرکچر اسپائی کرنے کا. تو وہ تو اگر اس ٹائپ کی کوئی سازش چل رہی ہے امریکہ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی, وہ تو 2 منٹ میں پکڑے جائیں گے. اس طرح سے تو نہیں چلتی چیزیں. وہ سیریس جرنلسٹ ہیں, وہ لیگلی کورڈ ہیں. اگر آپ نے انہوں نے کوئی سازش کی ہے, کوئی جھوٹ بولا ہے, تو آپ ان کو پکڑ کے کورٹ میں لے جاؤ. یہاں پہ تو ایسا نہیں ہے نا کہ آپ جج کو اٹھا کے لے جاؤ اور جج کے ساتھ زبردستی کر لو. یہاں پہ تو ہے رول آف لا. تو یہ تو ایسی باتیں ہیں ان کو وہ کرنے کے لیے, جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا سسٹم کا, وہ ان لوگوں کو اس طرح کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی نے پیسے دیے ہوں انٹرسیپٹ کو, ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ملے ہوئے ہوں, ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے اس طرح سے نہیں ہوتا. وہ بہت سیریس لوگ ہیں. انہوں نے اپنی سارا جو ورکنگ ہے اپنی اس میں اسٹوری کے اندر ایکسپلین کیا ہوا ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کون کون سے ڈاکیومنٹس انہوں نے دیکھے ہیں. وہ چاہتے تو وہ ڈاکیومنٹ بھی شاید پوسٹ کر دیتے, لیکن ان کے ریزنز ہوتے ہیں کہ کس وجہ سے وہ ڈاکیومنٹس نہیں پوسٹ کرتے. ایگزیکٹلی وہ سورس کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ نے انٹرسیپٹ کو کرنا ہے, چیلنج کرنا ہے, تو امریکن کورٹس کھلی ہیں ابھی. یعنی ایک پارٹی تو نہیں ہے نا یہاں پہ. کون کون سی پارٹیز ہیں؟ حکومت پاکستان ہے, پاکستان فوج ہے, امریکن حکومت ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, پھر آئی ایم ایف ہے. 4 پارٹیز ہیں. یہ چاروں پارٹیز کوئی ویک تو نہیں ہے, مسکین تو نہیں ہے, جن کو لیگل کا پتہ ہی نہ ہو, جن کے پاس پیسے نہ ہو کہ ہمارے پاس کون سے وکیلوں کے پاس جوتیاں گھسیٹنے کے لیے پیسے ہیں. یہ تو سارے امیر پارٹیز ہیں. لے جائیں ان کو انٹرسیپٹ کو کورٹ میں. نہیں لے کے جا رہے, نہیں لے کے جائیں گے, کبھی بھی نہیں لے کے جائیں گے, کیونکہ سچی سٹوری ہے. ان کے پاس رسیدیں پڑی ہوئی ہیں. جب کورٹ میں لے کے جائیں گے, اگر کبھی رسیدیں نکالنے کی بات کی تو اپنی ضلالت کی بات ہے, کیونکہ ان کے پاس ان کی تصویریں ہیں ننگی, یہ جو ڈاکیومنٹس کی صورت میں. یہ مجھے بتائیں کہ ایوب خان کو سیٹو سینٹو مل گیا تھا, اس نے کھینچ دیا 10 سال سے آگے. ضیاء اللہ کو کولڈ وار مل گئی, امریکہ سب میں انوالو رہا ہے, اس نے کھینچ دیا 10 سال سے اوپر. جنرل مشرف کو 9/11 مل گیا, انہوں نے کھینچ دیا 10 سال سے اوپر. یہ کیا جو ہے یوکرین وار, یہ وہی ایلیمنٹ ثابت ہو سکتا ہے عاصم منیر کے لیے 10 سال سے اوپر کھینچنے کے لیے؟ 10 سال تو نہیں کھنچتی یوکرین وار. اگر کھنچ جاتی ہے تو پھر کیا پتا, لیکن یوکرینین بیچارے بہت سارے مر جائیں گے, رشین بہت سارے مر جائیں گے. مجھے نہیں لگتا یہ یوکرین وار 10 سال کھنچتی ہے. یہ ویسے کوئی ملٹری اسٹریٹجسٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکے گا, مجھے تو نہیں پتا ملٹری اسٹریٹجی کا. لیکن اگر جتنی کھنچتی ہے اس کے بعد پھر کوئی اور ڈھونڈنا پڑے گا, کوئی اور کرتب, کیونکہ یہ اس کے ساتھ جو انفلیشن, فوڈ انفلیشن, یوکرین جو ہے وہ گلوبل بریڈ باسکٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا, جس طرح اس کو تباہ برباد کر رہے ہیں. پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر خوار ہو رہی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, ابھی آپ کو پتا ہے یو کے میں آج گیا تھا, 2 پاؤنڈ کی بریڈ آج ہوئی تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر پاکستانی کو 800 روپے کی بریڈ لینی پڑ جائے, ایک ڈبل روٹی کا پیکٹ 800 روپے کا لینا پڑ جائے, تو کیا ہوگا. وہاں بھی ابھی کوئی سستا تو خیر کوئی نہیں ہوا ہوا, آپ کو پتا ہے ہر 2 چیز پاؤنڈ جو تو ہے واقعی مہنگی ہو گئی ہے. یہ تو ادھر سے بھی مہنگی ہے. ویسے تو انگلینڈ میں سستی ہوتی ہے میرے خیال سے کافی ساری گروسری کی چیزیں. نہیں, امریکہ میں سب سے زیادہ سستی چیزیں ہیں. اچھا ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ نے اچھی بریڈ لینی ہے تو وہ 2 پاؤنڈ ایوریج پرائس
इस वक्त चल रही है। बहरहाल मैं सरप्राइज अच्छा, एक बड़ी यहाँ पे बैटरी है 1.5 जो पाउंड तो सस्ती वाली जो ब्रेड एनीवे है। ये हालात अल्लाह करे कोई बेहतरी के हों। आप रियली थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अजीजा ने मन बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे वकास अहमद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।